قومی اسمبلی میں کسی کو ملک مخالف گفتگو کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی میڈیا سے گفتگو، کہا اپوزیشن لیڈر ٹھیک بات کریں گے تو فلور ملتا رہے گا، کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پرامن احتجاج کی اجازت ہے، توڑ پھوڑ کی نہیں۔ اپوزیشن عوام کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ آئے، پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے، مجھے پتا ہے ہاؤس کس طرح چلانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کرتا ہوں، وہ کسی کام سے نہیں روکتے۔ محمود اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا بانی پی ٹی آئی کا پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ محمود اچکزئی سینئر سیاستدان اور قابل احترام ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید تک رہ چکا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سندھ میں بڑی بیماریوں کا علاج فری ہو رہا ہے۔ ہم 21 گھر بنانے جا رہے ہیں۔ سائبر نائف کی سہولت دنیا کے 11 ممالک میں میسر ہے۔ کراچی پولیس کی رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی، 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کرنے والا سیریل ریپسٹ گرفتار ملزمان میں مرکزی ملزم عمران اور وقاص خان شامل۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ بچے کی نشاندہی پر ٹیپو سلطان میں کارروائی کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق مختلف اضلاع کے کیسز میں ڈی این اے ایک ہی شخص کا ملا تھا۔ تمام کیسز میں 12 سے 13 سال کے لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک کیس میں بچے سے 2 سے زائد افراد نے زیادتی کی۔ درج شدہ تمام 7 مقدمات میں ملزم کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش۔ عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سرگودا اور گوادر میں ٹریفک حادثات، 24 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سرگودا میں دھند کے باعث منی ٹرک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق ہوئے، 9 زخمی ہوئے۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق افراد میں 5 خواتین، 6 بچے اور 3 مرد شامل ہیں۔ ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر بس الٹ گئی، حادثے میں 10 افراد جاں بحق، 36 زخمی ہو گئے۔ مسافر بس کراچی سے جیونی جا رہی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے عباس عراقچی سے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر 2 طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹل بیکر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ ایف آئی اے، فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرام پر گفتگو۔ بارڈر سیکیورٹی، کوسٹل گارڈز اور دیگر اداروں کو جدید امریکی آلات سے لیس کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ جریدے کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی سے جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارت کے دلسی سٹیج 2 منصوبے سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے واضح کیا، عالمی ثالثی عدالت کے مطابق بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے قانونی طور پر مہیا کرنا بھارت پر لازم ہے۔ 2025 میں پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری۔ عالمی تھنک ٹینکس بھی معترف۔ معروف تھنک ٹینک مڈل ایسٹ پولیٹیکل اکنامک انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ جاری۔ پروفیسر ظفر نواز جسپال کے مطابق 2025 میں پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری کا خاتمہ ہوا۔ اسلام آباد نے امریکہ، چین، روس اور یورپ کے ساتھ تعلقات کو احتیاط سے متوازن رکھا۔ افغانستان سے کشیدگی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں اعتماد کی فضا بحال ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات میں انسداد دہشت گردی میں تعاون مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔
خاص طور پر داعش خراسان کے سربراہ محمد شریف اللہ کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی اہم رہی ہے۔ معاشی سطح پر پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ تجارتی ٹیرف میں کمی، دو طرفہ تجارت کا بڑھ کر 13.28 ارب ڈالر تک پہنچنا اہم۔ امریکی صدر کا مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر، کہا ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کسی نے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا، ایران نے کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی، اس بات کا گہرا اثر ہوا، 8 ماہ میں کوئی غیر قانونی امریکہ میں داخل نہیں ہوا، غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ نے روکا ہے، ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا، سعودی عربیہ، قطر، UAE نے امریکہ میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا، پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاکستانی وزیر اعظم نے مجھ سے کہا آپ نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ تمام تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے، عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے، بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ مستقل مندوب عاصم میں افتخار کا اقوام متحدہ میں مباحثے سے خطاب، کہا پاکستان UN چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے، تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے، تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کے امتحان ہے، سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے برعکس تنازعات برقرار ہیں، چارٹر میں تبدیلی نہیں، عمل کی ضرورت ہے، مسائل کے حل کے لیے تنازعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، روسی صدر پیوٹن نے کہا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن ہے جو خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے، روس پاکستان تعلقات باہمی طور پر مفید ہیں، صدر پیوٹن کے مطابق روس اور پاکستان کے تعلقات نہ صرف دوستانہ بلکہ باہمی مفادات پر بھی مبنی ہیں۔ یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے اہم موقع پر سامنے آیا۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لیے امریکی امیگرنٹ ویزا سروس 21 جنوری سے معطل، امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ویزا معطلی نئے درخواست گزاروں کی جانچ تک جاری رہے گی، درخواست گزاروں کو امریکی ویزے کے لیے مکمل اہلیت ثابت کرنا ہوگی، درخواست گزار سرکاری معاونت پر انحصار نہیں کریں گے، اقدام صرف امیگرنٹ ویزے کے اجراءات تک محدود ہے، نان امیگرنٹ ویزا درخواستوں پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا، طلبہ کے لیے نان امیگرنٹ ویزے کا عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ TGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست، قومی اور علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان المرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سیشن میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث رہا۔ شرکاء نے میڈیا لٹریسی کو نوجوانوں کے شعور اور رائے کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم قرار دیا، ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ ریاست کا سر فخر سے بلند کیا۔